5 سال کے وقفے کے بعد اسلام آباد سے پی آئی اے کی پہلی پرواز مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جہاز میں 250 مسافر سوار ہیں۔ براہ راست پرواز کی روانگی سے قبل اسلام آباد ایئرپورٹ پر تقریب منعقد کی گئی۔ مزید بات کریں گے اسلام آباد سے سما کے نمائندے شہزاد علی سے۔ شہزاد، لمحہ تو کافی تاریخی ہے ہی، لیکن مسافروں کے لیے بھی اسے بڑا یادگار بنا دیا ہے۔ جی شیری، بالکل آج 5 سال بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز اسلام آباد سے باضابطہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ پی آئی اے کی پرواز پی کے 701 میں تقریباً 250 سے زائد مسافر جو ہے وہ مانچسٹر روانہ ہوئے۔ مانچسٹر کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، اور مہمان خصوصی تھے اس تقریب کے جو اسلام آباد ایئرپورٹ پر سجائی گئی تھی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، اس کے ساتھ ساتھ برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ بھی یہ جو وہاں پر پہنچی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے یادگاری شیلڈ پیش کی ہے برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کو۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز کے جو روانگی کے موقع پر جو ہے وہ ایک خوش نصیب کو 607 سی سی گاڑی کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مانچسٹر کی پہلی پرواز کے مسافروں کو پی آئی اے کی جانب سے جو ہے مختلف تحائف بھی دیے گئے ہیں، اور یہ انتہائی یادگار لمحہ تھا۔ سی ای او پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کے جو اعلیٰ حکام تھے وہ بھی اس تقریب میں شریک ہوئے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے باضابطہ پی آئی اے کی جو پہلی پرواز ہے وہ تقریباً دن 12:46 پہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ یہ پرواز مقامی وقت کے مطابق مانچسٹر میں 5 بجے جو ہے وہ لینڈ کرے گی، اور 5 بجے یہ پرواز لینڈ کرے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ گزشتہ 20 ماہ کے دوران صدر مملکت نے 3 اور وزیر اعظم نے 34 غیر ملکی دورے کیے۔ دونوں اعلیٰ حکومتی شخصیات کے دوروں میں چین سر فہرست۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ، برطانیہ سمیت کئی ایشیائی ممالک بھی گئے۔ مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ عثمان، دوروں کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، یہ مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے دوران جو دورے کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات ہیں۔ وزیر اعظم نے 34 غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ اسی طرح آصف زرداری نے 3 غیر ملکی دورے کیے ہیں۔ آصف زرداری 2 مرتبہ چین اور 1 بار ترکمانستان گئے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم کے بیرونی دوروں میں سعودی عرب سر فہرست رہے، 8 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم نے چین، امریکہ اور مصر کے 2 سرکاری دورے کیے ہیں۔ دستاویز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 مرتبہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں بھی شرکت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران، متحدہ عرب امارات، تاجکستان، قازقستان، قطر اور باکو بھی وزیر اعظم کے دورے ہوں گے، اور دستاویز میں کہا گیا کہ ترکیہ، ازبکستان، آذربائیجان، برطانیہ، ملیشیا اور مصر کے دورے بھی شامل ہیں، اور یہ 34 دورے وزیر اعظم کے جو کہ مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے دوران کیے گئے ہیں۔ صحیح، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی سعودی نائب وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز سے ملاقات۔ سعودی عرب کو ML1 ریلوے منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی سعودی نائب وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز رامع الرامحی سے ملاقات اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان ریلوے اور سعودی عرب کے درمیان ریلوے شعبے میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ ریلوے منصوبوں، علاقائی روابط اور سرمایہ کاری کے مواقعوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر ریلوے نے سعودی نائب وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کو بتایا کہ ML1 منصوبہ پاکستان ریلوے نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ریلوے تعاون سے علاقائی روابط کو فروغ ملے گا۔ کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ پشاور میں نان بائیوں نے روٹی کے نرخ اور وزن خود ساختہ مقرر کر دیے۔ روٹی کا وزن 150 گرام سے کم کر کے 80 گرام کی روٹی 20 روپے کی کر دی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندہ عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، بتائیے نان بائیوں کا کیا کہنا ہے؟ پشاور میں روٹی سستی نہ ہو سکی اور شہری بدستور مہنگی روٹی خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نان بائی، کیوں مہنگی روٹی فروخت کر رہے ہیں؟ پنجاب سے آٹا بند ہے، اسی وجہ سے مارکیٹ میں بوری 12,000 ساڑھے 12,000 میں ملتا ہے۔ یہ بوری مہنگا ہے، ہمارے پہلے بوری تھی 6,500 روپے میں تھا، ابھی 12,500 روپے میں ہے۔ اسی وجہ پہلے روٹی 150 گرام 20 روپے میں تھا، ابھی 80 گرام 20 روپے میں ہے۔ نہ صرف یہاں پر اس وقت جو لاہوری مارکیٹ میں ہم کھڑے ہیں وہاں پر جو روٹی ہے وہ 20 روپے کی 80 گرام کی مل رہی ہے، لیکن شہر کے کئی مقامات پر 130 گرام کی روٹی جو ہے وہ 40 روپے اور 30 روپے پہ فروخت کی جا رہی ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ ملتان میں FIA ملتان زون کی انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی۔ ویزا فراڈ میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے محسن علی سے۔ محسن، یہ گرفتاریاں کہاں سے عمل میں لائی گئی ہیں؟ ہاں جی بالکل، FIA ملتان زون کی انسانی اسمگلرز کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری ہے۔ مائیگریٹنگ اسمگلنگ ویزا فراڈ میں ملوث 7 ملزمان ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں گرفتار ملزمان میں ارشاد حسن علی، کلیم اللہ، حسیب اللہ
اور جبکہ یہ ایف آئی کے ترجمان کا یہ کہنا ہے ان تمام 7 ملزمان نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر 63 لاکھ روپے سے زیادہ رقم وصول کی تھی. اور ایف آئی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ملتان سے موجود پنجاب کے مختلف اضلاع ہے. اپڈیٹ کے لیے شکریہ. پی ٹی ایم میں پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کو آفت زدہ قرار دینے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں کو موضوع جات کے لحاظ سے آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، 27 اضلاع کی 72 تحصیلیں آفت زدہ قرار. پی ڈی ایم اے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 50% سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. فیصلہ پنجاب نیشنل کلائمیٹ پریونشن اینڈ ریلیف ایکٹ 1958 کے تحت کیا گیا. پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو متاثرہ علاقوں میں فوری بحالی اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور مالی امداد کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات کر دی. ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق رواں سال خریف سیزن کے دوران لینڈ ریونیو اور آبیانہ وصول نہیں کیا جائے گا. جن کسانوں کا نقصان ہوا ہے انہیں زرعی قرضوں میں نرمی، معافی یا تاخیر کی سہولت مل سکتی ہے. پی ڈی ایم اے اور ضلعی حکومت ان علاقوں میں سڑکوں، نکاسیاب اسکولوں، مراکز صحت اور گھروں کی بحالی کے لیے منصوبے شروع کرے گی. سامیہ سعید، سما، لاہور. مشرقی بحیرہ عرب میں موجود ڈپریشن شمال مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے. سسٹم کراچی سے 1004 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے. محکمہ موسمیات کے ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر کی جانب سے چوتھا واچ الرٹ جاری کر دیا گیا. ٹراپیکل سائیکلون الرٹ کے مطابق سسٹم ممبئی سے 400 کلومیٹر جنوب مغرب میں موجود ہے، جس کا اگلے 24 گھنٹوں میں شمال مغرب کی سمت بڑھنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں. ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. اسلام آباد میں مبینہ خودکشی کرنے والے ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر کی میڈیکل رپورٹ اور چھٹی کی درخواست منظر عام پر آ گئی ہے. عدیل اکبر کا ڈینگی ٹیسٹ مثبت آیا ہے. حکام بالا کو 3 دن رخصت کی درخواست بھجوائی مگر چھٹی نہ ملی. بات کرتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور سے. قمر، مزید کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ جی، اسلام آباد پولیس کے ایس پی انڈسٹریل ایریا کی جو مبینہ خودکشی ہے، اس حوالے سے اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. جیسے کہ ابھی یہ رپورٹ سامنے ہے جس میں ان کا ڈینگی ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آنے کی تصدیق ہوئی ہے، اور ڈینگی رپورٹ میں طبی بنیادوں پر رخصت کی درخواست جو ہے انہوں نے وہ بھی دی تھی، وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ڈینگی بخار کے باعث ایس پی عدیل نے 3 روز کی چھٹی کی درخواست دی تھی. میڈیکل رپورٹ اور رخصت کی جو درخواست ہے، اس کے باوجود عدیل اکبر کو چھٹی نہیں ملی تھی. تاہم ڈاکٹروں نے میڈیکل رپورٹ میں ایس پی عدیل اکبر کو مکمل آرام کا مشورہ جو ہے وہ دیا تھا. ایس پی انڈسٹریل ایریا نے رخصت کی درخواست ڈی آئی جی اسلام آباد کو دی، جبکہ طبی رخصت سے متعلق اطلاع اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے دی گئی تھی، جو 20 سے 22 اکتوبر تک طبی بنیاد پر چھٹی دی جائے. اس حوالے سے یہ درخواست جو ہے ایس پی عدیل اکبر کی جو تھی ڈی آئی ہیڈ کوارٹر کے پاس موجود تھی، تاہم پر چھٹی نہیں دی گئی تھی. ابھی تحقیقات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. ابھی تحقیقات کا عمل آگے بڑھایا جا رہا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا.